تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ جمع ہو جاؤ۔ پیارے صحابہ جمع ہو گئے، تو جمع ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ سنو، میں آج آپ کو ایک تہائی قرآن سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ایک تہائی قرآن سناتا ہوں۔ قرآن کے اگر 3 حصے کیے جائے 10 پارے کے، تو 10 پارے سنا، ایک تہائی حصہ سنا رہا ہوں۔ صحابہ نے فرمایا سنائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہائی حصہ، تہائی قرآن یعنی 10 پارے نہیں سنائے، بلکہ اس سورت کو سنایا، سورہ اخلاص کو سنایا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس ایک سورت کو سنا اور فرمایا کہ اس ایک سورت گویا قرآن کریم کا تہائی حصہ ہے۔ مفسرین نے، علماء نے اس سے استنباط کیا ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھے گا تو گویا اس نے ایک تہائی قرآن کو پڑھ لیے، 10 پارے پڑھ لیے۔ اور اگر کوئی 2 مرتبہ پڑھے گا تو 2 تہائی، 3 مرتبہ پڑھے گا تو گویا ایک پورا قرآن کریم پڑھ لیا۔ اسی وجہ سے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ قبرستان جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو کہ ایک قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے۔ یہ علماء نے استنباط کیا ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر قبر کے پاس جا کر کوئی مخصوص وظیفہ پڑھنا منقول نہیں ہے، لیکن علماء نے اس ثواب کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مختصر سی چھوٹی صورت ہے، ہر مسلمان کے دل میں یہ محفوظ رہتی ہے، ہر مسلمان کو یہ چیز یاد رہتی ہے، اور ایک مختصر سی صورت صرف 3 مرتبہ پڑھ لیں گے تو اس مرحوم کو جو قبر میں مدفون ہے اس کو ایک قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملے گا، جو کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا بھی محتاج ہے۔ بڑی فضیلت ہے۔ ایک آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے لیے واجب ہو گئی۔ ابو ہریرہ ساتھ میں تھے، ابو ہریرہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا واجب ہو گئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ دوسرے احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس سورت کو، سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھے گا تو اس کے لیے جنت میں ایک محل لگا دیا جاتا ہے۔ دنیا میں معمولی سے اگر بنانے کے لیے کتنی کوشش کرنی پڑتی ہے ہم سمجھتے ہیں اچھی طریقے سے، اور جنت ایک ایسی چیز ہے جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے، جو دل کے اندر اس کا گزر ہوا ہے اس کے بارے میں۔ جنت کے اندر اللہ کی خوشنودی کا مظہر ہے، وہاں ایسی جگہوں کے اوپر اللہ اپنی طرف سے ایک محل بنا دے تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنے سے؟ صرف 10 مرتبہ پڑھ لیا اس سورت کو تو ایک محل لگا دیے جاتے ہیں، اور 2 مرتبہ 10-20 مرتبہ پڑھ لیا تو 30 مرتبہ۔ صحابی پوچھتے کہ اللہ کے نبی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اللہ کے نبی تم تو ہمارے لیے بہت اچھا موقع ہے جنت کے اندر محل لگانے کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر یہ تو 10 مرتبہ فرمایا، میرے اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ تم جتنی مرتبہ پڑھو گے اس سے زیادہ ہو تو عطا فرمائے گا۔ اللہ کی ذات ایسی ہے۔ اور دوسری احادیث میں ہے، ایک روایت کے اندر ہے کہ جو شخص اس سورہ اخلاص کو اور معوذتین کو، جو ماقبل میں ان دونوں صورتوں کی تفسیر ہوئی، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس اور سورہ اخلاص، ان تینوں صورتوں کو صبح کے وقت پڑھ لے گا تو پورے دن کے لیے اس کے لیے کافی ہو جائے گی اس لفظ کے ساتھ۔ اور دوسری روایت میں کہ پورے دن کے لیے تمام بلاؤں سے وہ کافی ہو جائے، یعنی اس سے بچ جائے گا وہ۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث کے اندر اس کی فضیلت آئی ہے، تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کو اپنے معمولات میں داخل کر لیں، اس لیے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ شیطان سے پناہ لینے کے لیے جو یہ 2 صورتیں ہیں فلق اور ناس، اس کے علاوہ کوئی بڑی پناہ نہیں ہے، اللہ نے نہیں دی۔ ان دونوں صورتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پناہ میں لے لے گا، اور یہ سورہ اخلاص کو بھی اپنے ورد کے اندر شامل کر لے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مکمل حفاظت فرمائے۔ آج بڑے بڑے تعویذات کے لیے لوگ جاتے ہیں کہ اس طریقے سے بچ جائے۔ اللہ نے معمولی سی چھوٹی چھوٹی صورتیں عطا کی ہے کہ ان کو پڑھ لو، پورے دن ہماری حفاظت